اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآل اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ حرم امیر المومنین علیہ السلام نجف اشرف سے انٹرنیشنل المعارف العلویہ شارکوس کی دروس جاری ہیں اور کتاب النکاح کا 26 نمبر درس جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ آج کے درس کا جو ہمارا عنوان ہے کہ میاں بیوی کے لیے جو جنسی تعلقات قائم کرنا ہے اس کے فقہی احکام کون سے ہیں اور کون سے اس کے شرعی مسائل ہیں اور کون سی اس میں احتیاطیں ہیں۔ سب سے پہلے کہ جو خاتون کے ایام مخصوصہ ہوتے ہیں اس دوران جنسی لذت حاصل کرنے کا اور جماع کا کیا حکم ہے۔ یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ اگر ایک خاتون حیض کی حالت میں ہے یا نفاس کی حالت میں ہے تو مرد کے لیے جائز نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ جماع کرے، یعنی انٹر کورس جو ہے وہ جائز نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ جو باقی جنسی لذات ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اگر خاتون کا حیض ختم ہو گیا ہے تو پھر غسل سے پہلے جو ہے وہ جماع ہو سکتا ہے، لیکن اس میں سید سیزانی نے احتیاط واجب یہ لگائی ہے کہ خاتون جو ہے وہ اپنے اس مقام کو کیا دھو لے اسے، غسل واجب نہیں ہے، غسل کے بغیر اس مقام کو جا کے دھو لے اور دھونے کے بعد جو ہے وہ جماع کیا ہے جائز ہوگا۔ تو یہ احتیاط واجب ہے یہاں پہ۔ یہ تو حکم ہو گیا حیض نفاس کا۔ استحاضہ جو خون ہوتا ہے، چاہے استحاضہ کثیرہ ہو یا متوسطہ یا قلیلہ ہو، اس دوران جو ہے وہ جماع کرنا حرام نہیں ہے، جماع کرنا کیا ہے جائز ہے، بشرطے کہ خاتون کو اس سے شدید قسم کی تکلیف اور اذیت نہ ہوتی ہو، وگرنہ یہ بات واضح ہے کہ تکلیف اور اذیت پہنچانا کیا ہے جائز نہیں ہوتا۔ اب یہاں پہ اگلا سوال یہ ہے کہ کیا جنسی لذت کے لیے کوئی باہر کی چیزوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے؟ تو یہاں پہ سید سیستانی کا روایات اہل بیت علیہ السلام کے مطابق جو موقف ہے وہ یہ موقف ہے کہ جنسی لذت کے دوران فقط ایک دوسرے کے جسم کو استعمال کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کے جسم کے ذریعے سے وہ جس قسم کی جنسی لذت لینا چاہیں ایک دوسرے کی رضایت کے ساتھ وہ جائز ہوتا ہے، لیکن اپنے جسم کے علاوہ میاں بیوی اپنے دونوں جسم کے علاوہ کسی اور چیز کے ذریعے سے اپنی جنسی لذت حاصل کرتے ہیں تو وہ ان کے لیے جائز نہیں ہوتا۔ اور یہاں پہ ایک اور مسئلہ بھی اہم لکھا کہ اگر مرد جو ہے وہ استعمال کرتا ہے، کنڈوم کا استعمال کرتا ہے، تو وہاں پر بھی ضروری ہے کہ بیوی راضی ہو۔ اگر بیوی اس کے اوپر راضی نہیں ہے تو پھر مرد کے لیے کنڈوم کا استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہوتا۔ اور یہاں پہ جو جائز نہ ہونا ہے وہ احتیاط واجب کے طور پہ، یعنی احتیاط واجب کے طور پہ بیوی کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ کنڈوم کا استعمال جائز نہیں ہوگا۔ اگلا مسئلہ جو ہے وہ ہے کہ جماع کے بہت سارے شریعت میں مستحبات ہیں، مکروہات ہیں، بہت سارے آداب ہیں کہ جن کو فقہی کتابوں میں کیا بیان کیا جاتا ہے۔ توضیح جامع فارسی میں بہت سارے جو ہے وہ جماع کے مکروہات اور مستحبات بیان کیے گئے ہیں، وہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے کچھ اوقات ایسے ہیں کہ جن اوقات میں جو ہے وہ جماع کرنا مکروہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آ جاتے ہیں رات کے متعلق کہ کون سی ایسی راتیں ہوتی ہیں کہ جس میں جماع کرنا مکروہ ہوتا ہے۔ تو اس میں ہمارے پاس سامنے جو ہے وہ 5 موارد جو ہے وہ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ سب سے پہلا مورد یہ ہے کہ جو ہر قمری مہینہ ہے، جو چاند کا مہینہ ہے، اس کی جو پہلی رات ہوتی ہے، ہر قمری مہینے کی جو پہلی رات ہے، جیسے عید کی جو رات ہے، تو اس رات کیا ہے جماع کرنا مکروہ ہوتا ہے۔ لیکن ماہ رمضان کی جو پہلی رات ہے یہ اس سے استثناء ہے، یعنی ماہ رمضان کی پہلی رات جماع کرنا مکروہ نہیں ہوتا۔ دوسری چیز کہ ہر قمری اور جو چاند کا مہینہ ہے اس کی جو درمیانی رات ہے، یعنی جو 15 کی رات ہوتی ہے، اس میں جماع کرنا مکروہ ہوتا ہے۔ تیسرا ہے کہ چاند جب محاق میں ہوتا ہے، محاق میں ہونے کا یہ مطلب ہے کہ چاند جب تاریکی میں ہوتا ہے، اگر 29 کا مہینہ ہے تو آخری 2 دن 28 اور 29، اگر 30 کا مہینہ ہے تو آخری 3 دن 28 29 اور 30 یہ کیا ہے ہو جائیں گے، یہ محاق رہتا ہے، تو اس میں کیا جماع کرنا مکروہ ہوتا ہے۔ چوتھا یہ ہے کہ جس رات جو ہے وہ چاند گرہن لگا ہو، چاند گرہن کے دوران یا چاند گرہن کے بعد، یعنی جس رات چاند گرہن لگا ہو اس رات کیا ہے جماع کرنا مکروہ ہے۔ پانچواں یہ ہے کہ سورج ڈوب جانے کے بعد جو مغرب کی طرف سرخی ہوتی ہے کہ جسے شفق کہتے ہیں، وہ جب تک ختم نہ ہو جائے تو یہ جو ایک مختصر سا ٹائم ہے، اس ٹائم پہ کیا ہے جماع کرنا مکروہ ہوتا ہے۔
تو یہ 5 کے اوقات ہو گئے جس کا تعلق جو ہے وہ رات کے ساتھ تھا۔ 2 اوقات ہمیں ایسے ملتے ہیں کہ جن کا تعلق جو ہے وہ دن اور رات مطلقاً ہو سکتا ہے، کہ جس میں سے سب سے پہلے یہ ہے کہ جس دن یا جس رات جو ہے وہ زلزلہ آیا ہو تو اس دن یا اس رات میں جو ہے وہ جمع کرنا مکروہ ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے وہ دن یا وہ رات کے جس میں سیاہ، سرخ یا زرد قسم کی آندھی چلی ہو، ہوائیں چلی ہوں، تو اس وقت بھی کیا ہے، اس دن اور رات میں بھی کیا ہے، جمع کرنا مکروہ ہوتا ہے۔ یہ تو کیا ہوگا دن رات جو مشترک ہیں۔ کچھ دن ہیں ہمارے پاس خاص کہ جس میں خاص دن کے ٹائم پہ کیا ہے، جمع کرنا مکروہ ہوتا ہے۔ اس میں سے 2 دن ہیں۔ پہلا کہ جس دن جو ہے وہ سورج گرہن لگا ہو، تو جس دن سورج گرہن لگا ہو اس دن جمع کرنا مکروہ ہوتا ہے، اور دوسرا ہے کہ 2 طلوع کے درمیان، بین طلوعین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز فجر کا جو ٹائم شروع ہوتا ہے، طلوع فجر، وہاں سے لے کر سورج کے جو ہے وہ طلوع ہونے تک، یعنی طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک جو درمیان میں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے، جس ٹائم پہ سونا بھی مکروہ لکھا ہوا ہے، اس ٹائم پہ جمع کرنا کیا مکروہ ہوتا ہے۔ تو یہ دن کے 2 اوقات ہیں کہ جس میں جمع کرنا مکروہ ہوتا ہے۔ ایک جو ہے وہ سورج گرہن کے دن ہو گیا، اور ایک یہی ہو گیا کہ فجر صادق سے لے کر سورج کے کیا طلوع ہونے تک، یعنی نماز فجر کے ٹائم سے لے کر نماز فجر کے قضا ہونے کے ٹائم تک۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ پورے دن میں جمع کرنا کیا مکروہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ تو کیا ہے، کچھ آپ کو اوقات بتائے اور ٹائم بتائے، دن بتائے کہ جس میں کیا ہے جمع کرنا مکروہ ہوتا ہے۔ کچھ مقامات اور کچھ جگہیں بھی ایسی ہیں کہ جہاں پہ جمع کرنا مکروہ ہوتا ہے۔ اس میں پہلی یہ ہے کہ کشتی کے اندر جو ہے وہ جمع کرنا مکروہ ہے، اور دوسری یہ ہے کہ ایسے کمرے میں جمع کرنا مکروہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ کوئی انسان موجود ہو، کہ جو ان کی آوازیں سن رہا ہو، ان کی سانس کی کیا ہے آوازیں اس کے کانوں تک پہنچ رہی ہوں، یا جو ہے وہ آوازیں نہ پہنچ رہی ہوں تو وہ ان کو دیکھ رہا ہو، لیکن شرمگاہ ان کی سامنے نہ ہو، یعنی دیکھنا اس کے لیے جائز ہو۔ اگر وہ دیکھنا ہی اس کے لیے حرام ہو اور ان کو دیکھ رہا ہو اور انہوں نے کپڑے اتارے ہوئے ہوں تو یہ دیکھنا حرام ہوتا ہے، پھر تو حرام ہو گئی، نہیں اس طرح کا جمع کرنے کیا ہے حرام ہو جائے گا۔ یہاں پہ صحیح سیستانی دامت علی نے لکھا روایات کے مطابق کہ اگرچہ وہ چھوٹا بچہ ہی کمرے میں کیوں نہ ہو کہ جو انہیں دیکھ رہا ہو یا ان کی آوازیں سن رہا ہو، تو پھر بھی ایسے کمرے میں جمع کرنا کیا ہے مکروہ ہے، اور روایات میں کیا سے منع کیا گیا ہے۔ اچھا، کچھ حالتیں ایسے ہیں کہ جس حالت میں جو ہے وہ جمع کرنا مکروہ ہوتا ہے، جیسے روح قبلہ ہو کے، قبلہ رخ ہو کے، یا پشت جو ہے وہ قبلہ کی طرف ہو، اس صورت میں جمع کرنا مکروہ ہوتا ہے، اور مکمل طور پہ برہنہ ہو کر، مکمل کپڑے اتار کر جمع کرنا، کوئی چادر وغیرہ اوپر نہ ہو، یہ مکروہ ہوتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ انسان کو احتلام ہو جائے، یعنی سوتے ہوئے اس کی منی خارج ہو جائے، احتلام ہو جائے، اس کے بعد وہ اٹھے اور غسل کیے بغیر جو ہے وہ جمع کرے بیوی سے، تو یہ کیا مکروہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر بیوی سے اس نے جمع کیا اور منی خارج ہوئی اور اس کے بعد دوبارہ جمع کرنا چاہتا ہے تو یہ پھر مکروہ نہیں ہے۔ مکروہ کیا ہے کہ وہ جو احتلام ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ غسل کیے بغیر جو ہے جمع کرنا مکروہ ہے۔ اور چوتھا یہ ہے کہ اگر ایک انسان نے جسم کے اوپر یا بالوں کے اوپر جو ہے وہ خضاب لگایا ہوا ہو تو اس خضاب کی حالت میں کیا ہے جمع کرنا مکروہ ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہے کچھ حالتیں ہوں گی جمع کے مکروہ ہونے کی۔ اسی طریقے سے جمع کرنے کے دوران کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو مکروہ ہوتے ہیں، اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو مستحب ہوتے ہیں۔ 2 کام ایسے ہیں کہ جو جمع کے دوران جو ہے وہ مکروہ قرار دیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا کام کیا ہے، گفتگو کرنا۔ جمع کے دوران آپس میں گفتگو کرنا یہ مکروہ ہے، لیکن اگر اللہ کا ذکر کریں گے تو یہ کیا مکروہ نہیں ہے، بلکہ یہ کیا مستحبات میں سے ہے۔ اور دوسرا کام کیا ہے کہ جمع کرتے ہوئے عورت کی جو ہے وہ شرمگاہ کو دیکھنا، اس کی طرف دیکھنا، یہ بھی کیا ہے مکروہ ہے۔ مستحب کام جمع کے دوران کون سے ہیں کہ جمع جب کریں تو اللہ کا نام لیں، بسم اللہ، اور شیطان سے کیا پناہ مانگیں، اعوذ باللہ، اور وضو کی حالت میں ہو کر جمع کریں، خصوصاً اگر بیوی پریگنٹ ہے، بیوی حاملہ ہے تو وضو کی حالت میں جمع کیا جائے۔ اور جمع کے دوران جو ہے وہ اللہ سے یہ دعا بھی مانگی جائے کہ اللہ اسے نیک، سالم، عیب سے پاک جو ہے وہ بیٹا عطا کرے۔ اور اس طرح کی دعائیں ہمارے پاس نقل بھی ہوئی ہیں، جیسے بسم اللہ و باللہ جنبنی شیطان و جنب شیطان ما رزقتنی، اس طرح کی جو ہے وہ دعائیں بھی پڑھنا جو ہے جمع کے دوران مستحب ہیں۔ یہاں تک جو ہے وہ گفتگو ہماری شادی کے متعلق اور نکاح کے متعلق اپنے اختتام کو تقریباً پہنچتی ہے۔ اب کچھ احکام ایسے ہیں کہ جو نکاح سے کیا جڑے ہوئے ہیں، جو انتہائی اہم احکام ہیں کہ جیسے کتاب و نکاح میں ڈسکس کیا جاتا ہے، وہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے جو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں خاتون کو یہ اختیار مل جاتا ہے کہ وہ اپنے نکاح کو ختم کر سکتی ہے بغیر طلاق کے، یعنی شوہر اسے طلاق نہ بھی دے
تو شریعت جو ہے وہ خاتون کو اختیار دیتی ہے کہ وہ اس نکاح کو فسخ کر دے، جیسے کیا کہتے ہیں نکاح کو فسخ کر دینا۔ یہاں پہ کچھ صورتوں کا ہم کیا بیان کریں گے انشاءاللہ، کچھ آج کے درس میں ہوں گی، کچھ کیا کل کے درس میں بیان کریں گے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ ایک صورت بیان کی جاتی ہے کہ اگر مرد کا جو ہے وہ اعلی ذکر جو ہے، جو عضو ہے وہ کٹ جائے، عضو اس طریقے سے کٹ جائے کہ اب جو ہے وہ اس سے انٹرکورس نہیں ہو سکتا، جماع نہیں ہو سکتا، تو یہ وہ مورد ہے کہ جس میں خاتون کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ مرد اسے طلاق نہ بھی دے تو خاتون کیا ہے اپنے نکاح کو فسخ کر سکتی ہے، ختم کر سکتی ہے، چاہے یہ شادی کے بعد ایسا ہو، چاہے یہ جماع کے بعد ایسا ہو، یا جماع سے پہلے ایسا ہو، کسی بھی صورت میں ایسا ہو، خاتون کو یہاں پہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اگر شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اگر رہنا چاہتی ہے ایسی حالت پہ صبر کے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو رہ سکتی ہے، یہ حرام نہیں ہے رہنا، لیکن اگر نہیں رہنا چاہتی تو اسے یہ شریعت حق دیتی ہے کہ وہ نکاح کو فسخ کر دے اور ختم کر دے۔ یہ پہلا آپشن ہے۔ دوسرا آپشن کیا ہے کہ جس سے فقہ میں انن سے جو ہے وہ تعبیر کیا جاتا ہے۔ انن ایک ایسی بیماری ہے کہ جس میں مرد جو ہے وہ جماع نہیں کر سکتا، اس کے عضو کے اندر یہ صلاحیت نہیں رہتی کہ وہ انٹر کورس کر سکے، جماع کر سکے، جس سے آپ جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں کیا ہے نامردگی سے جو ہے وہ تعبیر کیا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے نامرد ہو گیا ہے، نامرد یعنی جماع نہیں کر سکتا۔ اگر ایسی حالت پیدا ہو جاتی ہے کسی مرد کی اور اس کا علاج بھی ناممکن ہو، یعنی علاج بھی اس کا نہ ہو سکتا ہو، تو پھر یہ خاتون کو اختیار ملتا ہے کہ وہ اپنے نکاح کو ختم کر سکتی ہے اور نکاح کو فسخ کر کے جا سکتی ہے۔ اس کے بعد کچھ عدت کے احکام ہیں جو کتاب طلاق میں ذکر کیے جاتے ہیں، وہ عدت پوری کرنے کے بعد خاتون کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ کسی اور سے کیا ہے شادی کر لیں۔ اب یہاں پر بھی سعید سستانی دامت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ جو نامردگی ہے اور جو انن جسے فقہ میں کہتے ہیں یعنی جماع نہ کر سکنے کی جو بیماری ہے، چاہے یہ جو بیماری ہے، یہ جو مشکل ہے، یہ شادی سے پہلے ہو یا شادی کے بعد ہو، یا شادی کے بعد کچھ عرصہ جماع کرتا رہا پھر یہ مشکل پیدا ہو گئی، تو خاتون کو تب جو ہے وہ فسخ کا اختیار ملتا ہے کہ جب یہ ایک ایسی بیماری ہو کہ وہ کسی بھی خاتون کے ساتھ جماع نہ کر سکتا ہو، نہ اپنی بیوی کے ساتھ کر سکتا ہو، نہ کسی اور خاتون کے ساتھ، جس سے انن مطلق سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ وہ بالکل جماع کے اوپر قادر ہی نہیں رہا، اب وہ انٹرکورس کر ہی نہیں سکتا، اس کے عضو کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے، وہ انتشار ہی ختم ہو گیا کہ جس کے ذریعے سے وہ کیا ہے جماع کر سکے۔ تو اس صورت میں کیا ہے پھر خاتون کے پاس یہ اختیار ملتا ہے کہ وہ اپنے نکاح کو ختم کر سکتی ہے۔ لیکن اس انن میں ایک جو ہے وہ سعید ثانی نے بات لکھی ہے کہ جس کی رعایت کرنا ضروری ہے کہ خاتون یہاں پہ خود بخود اختیار ختم نہیں کر سکتی، بلکہ اس سے پہلے مرحلے میں جو حاکم شرعی ہے اسے اطلاع دینا ہوتی ہے۔ شرعی حاکم قاضی کے پاس وہ اس کا کیس جاتا ہے اور قاضی اسے وہاں پہ مدت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، 1 سال کی جو ہے وہ مدت لینا ہوتی ہے۔ یعنی کسی بھی خاتون کا اگر شوہر جو ہے وہ اس کیس کا شکار ہو جائے کہ لا علاج ہو جائے، نامرد ہو جائے، تو خاتون جو ہے وہ حاکم شرع کے پاس جاتی ہے، حاکم شرع سے مدت لیتی ہے 1 سال کی جو ہے وہ مہلت۔ تو حاکم شرع جو ہے وہ اس کے شوہر کو 1 سال کی مہلت دیتا ہے کہ جس میں اسے کہتے ہیں کہ 1 سال کے اندر تم اپنا علاج کرا لو اور ٹھیک ہو جاؤ۔ تو 1 سال کی جو ہے وہ مدت لینے کے بعد اگر 1 سال گزر جاتا ہے اور شوہر اس کا ٹھیک نہیں ہو پاتا تو پھر خاتون وہاں پہ کیا ہے فسخ کر سکتی ہے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ یہ تھوڑا سا یہاں پہ کیا ہے انن والا جو ٹاپک ہے اس میں یہ کیا ہے ایک ملاحظہ ہے یا یہ آپ کہتے ہیں کہ ایک ضروری چیز ہے کہ یہاں پہ حاکم شرع کا کیا رول ہوتا ہے کہ حاکم شرع کے پاس جانا پڑتا ہے اور اس سے مدت کیا لینا پڑتی ہے۔ اور یہاں پہ سعید سستانی دامت ظہور علی نے لکھا کہ اگر جو ہے وہ 1 سال کے دوران میڈیکل کے ذریعے سے کسی طریقے سے ثابت ہو جائے کہ اب انتظار کی ضرورت نہیں ہے، جتنا بھی آپ انتظار کر لیں یہ مرد ٹھیک نہیں ہو سکتا، تو اگر میڈیکلی طور پہ اور جدید طریقوں سے یقینی طور پہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ مرد کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا اور یہ جماع نہیں کر سکے گا، تو وہاں پر بھی خاتون کو یہ اختیار مل جاتا ہے کہ پھر وہ سال گزرنے کا انتظار نہ کرے، بلکہ سال سے پہلے ہی وہ اپنے نکاح کو ختم کر سکتی ہے اور اپنے نکاح کو کیا فسخ کر دے گی۔ اچھا، یہ جو ہے وہ آپ کے سامنے چیز واضح ہو گئی۔ اب یہاں پہ ایک اور مسئلہ آتا ہے کہ یہ جو نکاح کا فسخ کرنا ہے اس کو کہتے ہیں کہ نکاح کو فوراً کیا فسخ کرنا پڑتا ہے۔ اگر خاتون کو شرعی مسئلے کا علم تھا، اسے پتہ تھا کہ میرے شوہر کی یہ مشکل بن گئی ہے اور اس نے حاکم شرع سے رجوع کیا، مدت لے لی، اس کے بعد مدت ختم ہو گئی یا میڈیکلی طور پہ ثابت ہو گیا کہ یہ بالکل لا علاج ہے، پھر خاتون نے فسخ نہیں کیا، مہینہ 2 مہینہ گزر رہا ہے، ایسے کیا رہتی رہی، اب بعد میں اس کے پاس کیا یہ آپشن نہیں ہوتا کہ وہ کیا فسخ کرے، نہیں، فسخ اس نے کیا کرنا ہوتا ہے،
مدت لینے کے بعد فوراً کیا اس نے فسخ کرنا ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ مسئلہ ہے کہ ایک خاتون کو اس مسئلے کا علم ہی نہیں تھا، اسے پتہ ہی نہیں تھا، 3-4 سال گزر گئے، 5 سال گزر گئے یا زیادہ سال گزر گئے، اب اسے شرعی مسئلے کا پتہ چلا، تو اب جس دن اسے شرعی مسئلے کا پتہ چل رہا ہے تو وہ فوراً کیا ہے اس کے اوپر کیا ہے اقدام کرے گی۔ اب یہاں پہ اس کے اوپر کیا ہے تاخیر کرنے کی اس کے پاس کیا اختیار نہیں ہوگا۔ اگر وہ یہاں پہ تاخیر کرتی ہے اور جان بوجھ کے سستی کرتی ہے تو پھر اس کا یہ جو اختیار ہے یہ کیا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس سے کیا کہتے ہیں کہ علم کے بعد جب مسئلہ شرعی کا علم ہوگا تو پھر خاتون کے پاس یہ اختیار آتا ہے کہ وہ کیا ہے اس کو فسخ کر سکتی ہے۔ اب یہ جو علم اس کے پاس آیا چاہے جتنے عرصے کے بعد ہو، ٹھیک ہے، 8-10 سال کے بعد خاتون کو یہ فقہی مسئلہ پتہ چلا کہ مجھے تو شریعت نے اختیار دی ہے، میرا تو شوہر خواہ مجھے طلاق نہیں دے رہا ہے، بھی جو ہے وہ نامرد ہے اور اس کا علاج بھی ممکن نہیں ہے۔ اب خاتون کو جب یہ پتہ چلے گا تو اب خاتون جو ہے وہ حاکم شرع سے رجوع کرے گی، اس سے جو ہے وہ مدت لے گی، مدت لینے کے بعد جب میڈیکلی طور پہ ثابت ہو جائے کہ یہ علاج ہے تو پھر کیا ہے وہ فوراً کیا کر دے گی، اس کو فسخ کر دے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ایک اور آخری مسئلہ کہ اگر خاتون کو یہ بات پتہ چل چکی ہے کہ اس کا شوہر جو ہے وہ نامرد ہے اور خاتون اگر یہ چاہتی ہے کہ میں اسی کے ساتھ زندگی گزاروں اپنی مرضی سے، تو کیا اس کے لیے ایسی زندگی گزارنا جائز ہے؟ یہاں پہ سید سیستانی دامت ضرور عالی نے لکھا کہ ہاں اس کے لیے جائز ہے، اگر وہ خود راضی ہے اور صبر کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہے اور حاکم شرع کے پاس نہیں جاتی ہے اپنا معاملہ لے کر، تو اس کے لیے اس طرح کی زندگی گزارنا کیا ہوتا ہے، جائز ہوتا ہے، اور یہ واجب نہیں ہوتا کہ وہ نکاح کو کیا فسخ کرے۔ ہاں اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ فسخ کر سکتی ہے، لیکن اگر وہ زندگی گزارنے کے اوپر راضی ہو گئی ہے تو پھر جو ہے وہ کچھ عرصے کے بعد اس کو دوبارہ یہ اختیار نہیں ملے گا۔ پھر اگر اس نے درمیان میں پروگرام بنا لیا کہ اب میں نے نکاح کو فسخ کرنا ہے تو اب اس کا یہ اختیار ختم ہو جائے گا۔ اگر وہ شوہر سے جدا ہونا چاہتی ہے تو پھر وہ اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ شوہر سے کیا طلاق لے، اگر شوہر اسے طلاق نہیں دیتا تو پھر یہ اسے کیا جدا نہیں ہو سکتی۔ تو لہٰذا یہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ خاتون کو یہاں پہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اگر وہ خیار فسخ کو استعمال کر رہی ہے تو ٹھیک، اگر وہ خیار فسخ کو استعمال نہیں کر رہی اور اپنی مرضی سے رہنا چاہتی ہے تو پھر اس کا یہ خیار فسخ ختم ہو جائے گا اور بعد میں اس کو یہ خیار فسخ نہیں ملے گا۔ تو یہاں تک جو ہے وہ جماع کے متعلق کچھ احکام کیا ہے اینڈ تک پہنچے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم ایک اور خیار جو ہے وہ جیسے خیار تدلیس کہتے ہیں کہ جس میں فراڈ ہو جاتا ہے، اس کی بنیاد پہ بھی خاتون کو یہ حق ملتا ہے نکاح کو ختم کرنے کا، اس کی کیا شرائط ہیں وہ بھی انشاءاللہ کل کے درس میں ہم کیا ہے بیان کریں گے۔ کچھ سوالات اس درس کے متعلق کہ پہلا سوال یہ ہے کہ ایام مخصوصہ میں خاتون کے جماع اور جنسی لذت حاصل کرنے کا کیا حکم ہے، اس کو آپ تفصیل سے کیا بیان کریں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جنسی لذت کے دوران جسم کے علاوہ کوئی اور چیز کا استعمال کرنا، اس کا شریعت میں کیا حکم ہے، کیا یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ تیسرا سوال کہ کون سے اوقات میں، کون سے دنوں میں جماع کرنا مکروہ ہوتا ہے۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ جماع کرتے وقت کون سے ایسے مکروہات ہیں اور کون سے ایسے مستحبات ہیں کہ جن کی اگر انسان رعایت کرے تو اسے اجر و ثواب ملتا ہے۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ کون سی جگہوں پر جو ہے وہ جماع کرنا مکروہ ہے۔ اور چھٹا سوال یہ ہے کہ اگر کسی خاتون کا شوہر نامرد ہو جائے اور وہ جماع نہ کر سکے تو پھر خاتون کو جو فسخ کا اختیار ہے وہ کس صورت میں ملتا ہے اور اس فسخ کے اختیار کو وہ کیسے کیا استعمال کرتی ہے، اس کی کیا تفصیل ذکر کریں۔ اور آخری سوال یہ ہے کہ اگر خاتون جو ہے وہ شوہر نامرد ہو گیا اور وہ اس کے باوجود جو ہے وہ رہنے کے لیے تیار ہو گئی تو کیا پھر کچھ عرصہ کے بعد اسے یہ اختیار ہے کہ اپنے نکاح کو فسخ کرے یا اس کے پاس اختیار نہیں ہے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔